بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں سید انوار الحسن، اور موقع ہے غیر معمولی اجلاس کا انعقاد۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا 17واں اجلاس آج ہو رہا ہے اسلام آباد میں، جس کا افتتاحی سیشن بھی ہوا، جس سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کلیدی خطاب کیا۔ یو این کے بعد یہ سب سے بڑا بلاک ہے، 57 اسلامی ممالک کے نمائندگان اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور پاکستان ٹام ویسٹ صاحب، روس کے نمائندہ خصوصی، اس کے علاوہ چین سے نمائندگی، اور افغانستان کی جو عبوری حکومت ہیں ان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب بھی آج شریک تھے۔ اہم موقع ہے، جنوری 1980 میں یہ اجلاس ہوا تھا اور 41 سال بعد آج اسلام آباد میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اہم تقریر ہوئی۔ وزیراعظم پاکستان جو تسلسل سے 15 اگست سے پہلے بھی اور 15 اگست سے بعد بھی ان کا یہ نکتہ ہے کہ افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جتنی بھی گروپس اور بلاکس ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں آج تو انہوں نے کہا کہ بالخصوص اسلامی ممالک کا تو یہ مذہبی فریضہ بھی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام، جو 38 ملین افغان عوام ہیں، ان کی بقا کے لیے آگے بڑھ کر آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ سیاسی اختلاف یا دیگر اختلافات آپ کو سائٹ پر رکھ کے، کیونکہ اس وقت جو افغان عوام ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں بہت ٹھنڈ ہے اور افغانستان ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں کی عوام خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ 3.2 ملین بچوں کی غذائی جو ضروریات ہیں وہ نہیں پوری ہو پا رہی، اس لیے دنیا کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ہم آگے چل کے، ہماری پوری میتھڈ ٹرانسمیشن چل رہی، اس ہاف میں ہم اس جو کانفرنس ہوئی ہے اس کی اہمیت، افادیت اور ممکنہ نتائج پہ بات کریں گے، کیونکہ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ایک کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے۔ 3 انتہائی نمائندہ اور موضوع شخصیت میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ وی آر آنرڈ ٹو ہیو ود اس، میں ان کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اعجم صاحب، آپ سے ہم اکثر بذریعہ اسکائپ گفتگو کرتے ہیں، اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہی ہیز میڈ اٹ ٹو آور اسلام آباد اسٹوڈیوز۔ آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، ڈین ہیں بوسٹن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز کے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ اینڈ ویلکم ٹو پی ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیوز۔ بہت شکریہ۔ ان کے برابر میں تشریف فرمایا مشتاق یوسفزئی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں، انسائڈ آؤٹ سمجھتے ہیں سارے ایشو کو، پچھلے 4 دہائیوں سے افغانستان کا امن خلفشار کا شکار ہے۔ ان سے جانیں گے اس موقع پہ ان کی کیا رائے۔ آج انہوں نے اس افتتاحی سیشن میں ایز اے میڈیا پرسن جوائن بھی کیا تھا، اس میں شمولیت اختیار کی تھی، آپ نے شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب۔ اور ہماری آج کی تیسری مہمان شخصیت سمی یوسفزئی صاحب، جنہوں نے مجھے سختی سے کہا تو انہیں افغان صحافی نہ کہیں، لیکن سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ہم اس لیے پھر میں لیبرٹی ان سے لے رہا ہوں پرانی دوستی کی وجہ سے، کہ ان سے ہم جانیں گے کہ کیونکہ ان کا فٹ پرنٹ ہے، وہاں سے تعلق ہے، افغانستان سے ماشاءاللہ لکھتے ہیں انٹرنیشنل کرونیکلز میں، انٹرنیشنل جرنلز میں، ان سے جانیں گے آج کی کانفرنس میں بھی موجود تھے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور ورلڈ اور بالخصوص مسلم امہ کو کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے ویسے 1 ارب ریال کا آج اناؤنسمنٹ کی ہے۔ بہت شکریہ فارمل۔ میں آپ لوگوں کی اجازت سے سمی سے ذرا گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سمی بتائیے گا، غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان نے جو آج ہمارا میسج یہ ہے، یہ بیسیکلی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا اب تک جو کانفرنس ہوئی، آپ کی کیا فیڈ بیک ایز اے جرنلسٹ، کیسا ماحول تھا، کیا باڈی لینگویج تھی، اور آپ کی کیا توقعات ہیں جب مشترکہ اعلامیہ سامنے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہے افغانستان کی بابت، اور افغانستان کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اس طرح نہیں کہ 92 میں جب مجاہدین نے ٹیک اوور کیا، ساری دنیا نے افغانستان کو چھوڑ دیا۔ ابھی جو ایک قسم کا کولیپس ہوا ہے افغانستان کا، طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے، اس کے بعد یعنی ابھی بھی افغانستان کے بارے میں، افغانستان کے لوگوں کے بابت، افغانستان کی اکانومی کے بابت لوگوں دنیا کو ایک علم ہے، اس کے بارے میں ان کو کنسرنز ہے۔ اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشن سے لے کر اسلامی ممالک تک سب اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھک کر رہی ہے اور افغانستان کو امداد بھی دے رہی ہے، اور طالبان سے ریکویسٹ بھی کرے کہ وہ اپنی پالیسیوں میں نرمی لا کر اپنی حکومت کو بھی ایک شناخت دے اور افغان قوم کو بھی اور افغانستان کو وہ بدبختی اور بری حالت سے بچائے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس میں مدد کے لیے کیا وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بینکنگ سسٹم ظاہر بات ہے ابھی تک ریکگنیشن نہیں ہوئی ہے افغان عبوری حکومت کی، کیسے کی جیسے کیا کوئی ایئر برج بنانا پڑے گا؟ جیسے جب ایگزٹ کروایا گیا رہا تھا، ایویکویشن ہو رہی تھی، اس میں ایک ایئر برج بنا تھا، ایسی دی جا سکتی ہیومینیٹیرین کرائسس؟ نہیں، میرے خیال میں ہیومینیٹیرین اسسٹنس لوگوں تک، مستحق لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نظام اور سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سسٹم ہے نہیں، اور جو ہے ان کے اور یو این کے درمیان اور جو اسسٹنس ادارے ہیں، چاہے WFP ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، ان کے درمیان ایک مشکل حالات چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں دنیا سے تو یہ
प्लज हो रही है कि हम पैसे देंगे, इमदाद देंगे अमेरिका से लेकर इस्लामिक ममालिक तक, हत्ता पाकिस्तान तक, इंडिया से भी कुछ पाकिस्तान के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों तक पहुंचाना, ये एक वक्ती तौर पर तो ये कुछ लोगों का मसाइल हल होंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में इस तरह के कॉन्फ्रेंस में जो इमदाद दिया जाता है वो उस वक्त कारआमद होंगी जब लोगों को कोई जॉब दिया जाए, लोगों को नौकरियाँ दिया जाए। तालिबान से पहले 1.4 मिलियन लोग जॉब कर रहे थे। अब तालिबान से पहले हर एक बंदे के अकाउंट में एंड ऑफ द मंथ उसका सैलरी जा रहा था, ये सारे ख़त्म हो गए, बैंकिंग सिस्टम ख़त्म हो गई। अभी ये लोग जो पैसे दे रही है तो उनका सबसे बड़ा मुश्किल हो कि कैसे अफगानिस्तान के लिए डिलीवर करें, ये तो जहाज़ में डालकर यहाँ पर नहीं जा सकते ना, बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत है। ये बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरह इसको प्रैक्टिकली लोगों को डिलीवर किया जाए। मुश्ताक, इस पे आप क्या ऐड करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात आप इस सिचुएशन को समझते हैं। 15 अगस्त के बाद जो सूरत हाल बनी, मेरे ख्याल में आप गए भी अफगानिस्तान, बताइएगा हालात में ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। मैं चाहूँगा पीटीवी के नाज़रीन को बताएं कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इन ज़मीनी हक़ाइक़ को कनेक्ट करने के लिए कितनी कारआमद साबित हो सकेगी। बहुत शुक्रिया। असल में सूरत हाल इतनी भी ख़राब नहीं है कि जिस तरह पोर्ट्रे की जा रही है। हालात ख़राब हैं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है अफ़गानिस्तान के कुछ इलाकों में, चूँकि रोज़गार नहीं है। जिस तरह समी साहब ने कहा कि बैंक का निज़ाम ख़त्म हो गया है। कह रहे 1.4 मिलियन लोगों को तनख्वाह मिल जाती थी हर महीने के शुरू में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 5 लाख सरकारी मुलाजिमीन अब भी अपने कामों पे जा रहे हैं, और लोग, हम अक्सर सुनते हैं कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी अशरफ गनी साहब की, तो 2 महीने की तनख्वाह उन्होंने भी नहीं दी थी जो सरकारी मुलाजिमीन है। तो अगस्त से अभी तक तो तालिबान की हुकूमत है, इससे पहले भी 2 महीनों की तनख्वाह नहीं मिली थी, मतलब जून जुलाई की नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट ये है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है ना, ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। और ये आज जो हमने तकारीर सुनी है तो बहुत पॉजिटिव स्पीच, बहुत प्राइम मिनिस्टर्स थे, उनकी अप्रोच अफगानिस्तान के मुतल्लिक बहुत ज़बरदस्त थी। जो सऊदी के वज़ीर ख़ारजा थे। अच्छा, सबसे जो अहम बात की ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, वो यही थी कि जो $9 बिलियन के करीब जो ज़र मुबादला है अफ़गानिस्तान के, इस वक्त जो अमेरिका ने मुंजमद किया है, तो मेरे ख़्याल में सबसे उन्होंने रिपीटेडली कहा, 3-4 मरतबा कहा कि अमेरिका को अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक सोचना चाहिए और उनको इंगेज करना चाहिए, और जो उनके पैसे हैं वो उनके देने चाहिए। इस वक्त अक्सर ममालिक, अक्सर लोग गलती कर रही है, अफ़गान गवर्नमेंट में, तालिबान में और अफ़गान अवाम में। ज़्यादातर लोगों का कंसर्न ये है कि अगर हमको एड देंगे, पैसे देंगे, तो शायद ये तालिबान के हाथ में जाएंगे, मगर हुकूमत के पास चले हुकूमत पे जाएंगे। देखिए, इस तरह है कि यही अमरीकी हुकूमत थी, इन्होंने अफ़गान तालिबान को इंगेज किया, इनके साथ अमन मुआहिदा किया, और ये कई अदवार हुए कतर में, पीस टॉक्स में ऑर्गेनाइज़ किया था, उनकी हैसियत को माना था। जब उन्होंने विड्रा की अफ़गानिस्तान से तो सब कुछ उनके हवाले करके चले गए ना अफ़गानिस्तान से। तो इसका मतलब ये है कि उनको पता था कि तालिबान आ रहे हैं। तो अब जो उन्होंने टेक ओवर किया है, ब्लडशीट नहीं हुई है, कोई रिफ्यूजीज़ का मसला नहीं आया है, इतनी आसानी के साथ वो काबल के अंदर गए, खून खराबा नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है ख़ुद अफ़गानिस्तान के लिए कि लड़ाई नहीं हुई वहाँ पे। हालांकि वहाँ पे जब तालिब काबल के ऊपर कब्जा करते तो आपको पता है, समी साहब को पता है कि बहुत खून खराबा होता है और आबादी तबाह हो जाती है ना, आपको पिछली ज़ाहिर बात है, उसके बड़े तो ये अच्छी डेवलपमेंट है, वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए। ये जो आज इतने सारे ममालिक इकट्ठे हुए और पूरी दुनिया इसको समझ रही है कि एक मसला है और दुनिया समझती है। अच्छा, इस पे एक नुक्ता ये है, आपने बिल्कुल सही कि नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आदिल अजम साहब को भी रोपन करूंगा सर, टाइम टू एक्ट उसकी जो विंडो है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि अगर हमने करना है तो इमीडिएट और अर्जेंट बेसिस पे करना है। जो अमरीकी नुमाइंदा खसूसी हैं ज़ल्मे खलीजाद साहब के बाद टॉम वेस्ट, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने ये जिस पे नशिश की, और अमेरिका में जो साबिक सफ़रा हैं या साबिक जनरल, उन्हें लेटर भी लिखा है प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि वी हैव टू एक्ट नाउ। आप समझते हैं कि सरकमस्टांसेस ऐसे बन रहे हैं कि वो जो फंड्स की डिफ्रीजिंग है वो भी हो सकेगी और अमेरिका भी आगे बढ़ेगा? देखिए, पहले तो यार जो आपने कहा ना कि टाइम टू एक्ट जो है वो आज नहीं है, वो कल भी नहीं था, वो गुज़िश्ता परसों था। जैसे कि उन्होंने बताया भी कि ये जो तनख्वाहें हैं जिन लोगों की, वो तो तालिबान के आने से पहले से फ्रीज हुई हैं। तो इन वे एक जो अच्छी बात हुई है वो ये कि फोकस जो है वो अफ़गानिस्तान पे और अफ़गानिस्तान के लोगों पे वापस आना शुरू हुआ है। इन वे ख़ुसूसन अमेरिका में फोकस जो है वो तमाम तर तालिबान पे था, और एक तरह से अमेरिका का कनेंड्रम ये है कि जनाब हम तालिबान को सपोर्ट करते हुए ना नजर आए। हालांकि जैसे कि कहा गया वो तमाम गुफ्तगू ही उनके साथ थी, पूरा मुल्क हैंड ओवर करके आए हैं, बट वो अगर छोड़ भी दें
یہ جو فوکس واپس افغان عوام پہ آنے پہ ہے اور اس کی جو روزمرہ زندگی ہے کہ میری تنخواہ جو اگر میں نے کام کیا ہے تو کیا میں جا کے بینک سے یا کہیں سے اپنی تنخواہ لے سکتا ہوں جس سے جا کے میں کوئی پیاز آلو انڈے لے سکتا ہوں. اور وہ جو سسٹم جب درم برم ہو جاتا ہے جیسے ہو گیا اس کی جو ہیومینیٹیرین کاسٹ ہے یس اور اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہے. ان اے وے آئی تھنک یہ کانفرنس جو لیجیٹیمائز کرتی ہے وہ افغان عوام کو آئی ہوپ کرتی ہے جی. اور اس کی وہ ہے. جہاں تک امریکہ کی بات ہے میرے خیال میں امریکہ بھی ایک کننڈرم ہے. ایک طرح سے امریکہ میں بائیڈن صاحب اور ان کی حکومت یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتی کہ ہم کسی طرح طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور صرف امریکہ نہیں ہے, اس میں فرانس بھی ہے, اس میں کینیڈا بھی ہے, کئی ایسے ممالک ہیں. برطانیہ نے کوئی تھوڑا سا فرق سٹینڈ لیا جو دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی سین کہ ہم طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر یہ آج کی اور کل کی کانفرنس جو ہے کوئی ایک ایسا رستہ نکالتی ہے جہاں سپورٹ جو ہے وہ یہ نظر آئے اور کوئی میکنزم ہو کہ وہ افغان عوام کو جا رہی ہے, ہیومینیٹیرین سپورٹ کے لیے جا رہی ہے, روزمرہ کی زندگی میں جا رہی ہے, تو دین آئی تھنک وہاں کچھ نہ کچھ ہمیں چل نظر آئے گی. کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں نا, اگر تو سپورٹ ایسے نظر آ رہی ہے کہ جی اس سے جو ایک ہے ٹیچر جو ہے وہ اگر پڑھا رہا ہے کسی کو تو اس کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے. میرے خیال میں قطع کلام بات میرے خیال میں یورپین کنٹریز نے ٹیچرز کی تنخواہوں کے حوالے سے ہیلتھ ورکرز کی تنخواہوں کے حوالے سے کوئی اس میں ایلوکیشنز کی ہیں, ایسا ہی ہے مشتاق صاحب؟ جی بالکل. ICRC کے جو آپ لوگ ہیں افغانستان میں طالبان کے ہے نا جو اس کو ڈیل کرتے ہیں ٹیچرز کو ایجوکیشن کو, تو انہوں نے سیلری شروع کی ہے, پیمنٹ شروع کی ہے. تو ان اے وے وہ جو انفریز کرنا ہے وہ میرے خیال میں اہمیت ہے. وہ اہمیت کے میں آپ سے جاننا چاہوں گا سمی, ظاہر بات ہے اوبویسلی افغانستان بیسک فوکس اس ساری کانفرنس کا یہ ہے کہ افغانستان میں ہیومینیٹیرین کرائسس کو ایورٹ کیا جائے. آپ کی کیا توقع ہے آج آپ اس کانفرنس میں, آپ نے جو اس کا افتتاحی سیشن بھی اٹینڈ کیا ہے, کلوز ڈور سیشن ہو رہا ہے اور میرے خیال میں شاید گفتگو کا موقع بھی ملے گا. افغان وزیر خارجہ بھی موجود ہیں امیر متقی خان صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو یا ویسٹ کو بہت زیادہ توقعات بھی وابستہ ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے, بشری حقوق کے حوالے سے. تو جب آمنے سامنے بیٹھ کے تبادلہ خیال ہوتے ہیں تو بہت سی جو گیپس کمیونیکیشن کے ہوتے ہیں وہ رفع دفع ہو جاتے ہیں. بہتری اس نشست کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ خدشات ہیں ان کو زائل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی یہ کانفرنس؟ اب میرے خیال میں جس طرح میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ افغان عوام کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک سپورٹ ہے, یعنی چاہے مسلم ورلڈز کے ہو نان مسلم ورلڈز کے ہو. لیکن اس کانفرنس میں ایک چیز میرے خیال میں اگر ہو سکے, یہ ساری جو مسلم ممالک ہیں ان کے نمائندے طالبان کو سمجھائے کہ اگر ہمیں اس کا ادراک ہے کہ افغانستان کا ایک بہت بڑا ایک ریالٹی ہے, ایک حقیقت ہے. آپ نے چلو امریکہ کو شکست دی ہے نہیں دی ہے, لیکن اس وقت افغانستان کے ٹیریٹوریل کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. تو ٹیریٹوریل کنٹرول کو ایک لیجیٹیمیٹ حکومت کی شکل میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنا پڑے گا. اگر اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کوئی خواتین جب نہیں جائیں گے. اب مجھے بتائے کہ کابل ایک شہر ہے, وہاں پر 5 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, وہاں پر خواتین کی یونیورسٹیوں پہ پابندی ہے. کیوں ہے اس وقت پابندی ہے بتا رہے؟ کچھ علاقوں میں وہ دے رہی, لیکن جو سب سے بڑا جو کیپٹل میں آپ لڑکیوں کے تعلیم پر پابندی ہے, خواتین کی جو زیادہ تر آفس میں کوئی بندہ آتے نہیں ان پہ پابندی ہے. تو اسی طرح تو میرے خیال میں دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے, نہ عالمی دنیا چلیں گے نہ مسلم ورلڈ چلیں گے. میرے خیال میں اس میں طالبان کو جس طرح وہ ان کو طالبان کا مسئلہ ہے کہ ان کا ایک بڑا پولیٹیکلی تو ان کا بڑا کمزور پوزیشن ہے, ان کو پالیٹکس کا زیادہ پتہ نہیں, اور ہر چیز کو شک کی دنیا سے. ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ 3 مطالبات کہ خواتین کو تعلیم دو, کام دو اور ہیومن رائٹ کا, تو یہ ہم دنیا ہمارے ساتھ ان کے اسلامی حکومت کے خلاف یہ کوئی اور سینکشن لگائیں گے. میرے خیال میں اس طرح نہیں ہے. دنیا کو بائیڈن بھی چاہتا ہے کہ بس تھوڑا سا طالبان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہو جائے, وہ اپنے خود کو لیجیٹیمیٹ کرائے. اب کیسا ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی خاتون کو کام نہیں دیتے, اپنا انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا ہے, اس کے ساتھ دنیا نہیں چل سکتی. اور یہ ہے کہ سب سے بڑا جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد پورا سسٹم کولیپس ہوا. دنیا میں چینجز آ جاتا ہے, کوئی پریزیڈنٹ جاتا ہے, کوئی آتا ہے, ملٹری ایک ملک کا کولیپس ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا ہو جائے. لوگ کیوں بھاگ رہی ہے؟ مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تنخواہ مل رہے ہیں. مجھے خیال نہیں کہ جن لوگوں کو میں جانتا ہوں کسی کو بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں کہ اب تک آپ نے کہا لوگ جا رہے ہیں, اکنامک امیگرینٹس بن رہے ہیں لوگ, آپ نے کہا لوگ باہر تو بھاگ رہے ہیں. اچھا, ابھی 92,000 لوگ پاکستان میں ٹرانزیشن پیریڈ میں وہ جا رہے ہیں باہر.
ईरानियन बॉर्डर से हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग ये जा जो रहे हैं। नुक्ता उठाया समी ने, मुश्ताक मैं इससे जानना चाहूँगा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी जब हमारी नशिस्त हुई थी, उनका भी ये कहना था कि हमने वेस्ट को ये भी बताना है कि ये लोग सिर्फ पाकिस्तान और ईरान नहीं आएंगे, ये बज़रिया पाकिस्तान ईरान ये यूरोप और अमेरिका का भी सफ़र करेंगे, इकनॉमिक इमिग्रेशन को भी रोकना है। और ये जो बात की है कि अफ़गानिस्तान जो अमीर मुत्तकी खान साहब हैं, उनका मैंने भी इंटरव्यू किया था जब यहाँ पर आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि हम तो जो इस्लाम में लिबर्टीज़ दी गई हैं उसके मुताबिक दे रहे हैं, लड़कियों की स्पेशली ख़वातीन पे बड़ा एम्फेसिस है उनके इंसानी हकूक़ और वैसे भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से। आपको लगता है कि कल के तालिबान आज के तालिबान से फ़र्क हैं? आइडियोलॉजिकली तो सेम है, लेकिन अभी तक तो उन्होंने बड़ा डिफरेंट बिहेव किया है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ज़रा बताए, समी साहब तो वहाँ रहते हैं। इस तरह है कि समी साहब तो वहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा, इस तरह तो है ये कि भी हमारी तरह सेकेंडरी नहीं, सोर्स है इनके इसका पास। मतलब ये नहीं है कि आप हर हमारे लोग रहते हैं। 4 महीने पहले मैं गया था काबुल कोलैप्स के पहले। अच्छा। वहाँ के हालात आज के हालात मुझे पता है, हमारे लोग हैं, हमारी ठीक है। रिश्तेदार है, बहन भाई, ज़ाहिर सब आप पता है। आप उनसे दुनिया एक ग्लोबल तबादला विलेज ख्याल है, होता सर, है। नहीं ठीक, है। फिर आप। इस तरह है कि इस वक्त तालिबान खुद एक जंग का सामना कर रहे हैं, खुद विदिन द तालिबान। एक जो पुरानी लीडरशिप है, जो नई लीडरशिप है। यस। अच्छा, एक और बात जो उनको बड़ी महसूस होती है और रियलाइज़ करते हैं बार बार, वो ये है कि ये वो ज़माना नहीं है जो पहले 90s में था ना। उनको ममालिक के दुनिया के बगैर आप नहीं रह सकते, ज़रूरत आप डिपेंड करते हैं कई ममालिक के ऊपर ना। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे ख़ुद तालिबान बताते हैं कि ये हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसलिए हमने कुर्बानियाँ दी है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ों पे कम्प्रोमाइज़ किया है। ख़वातीन को उन्होंने मना नहीं किया। यानी आप देखें इंटीरियर मिनिस्ट्री में सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि अफ़गान तालिबान में सबसे ज़्यादा हार्ड लाइनर तस्वर किए जाते हैं, जी, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। खुद उनके डिपार्टमेंट में ख़वातीन काम करती है। इस वक्त एज वी स्पीक कर रही हैं। जी। अच्छा, हेल्थ में सबसे पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो खुद तालिबान गए डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स के पास, फीमेल नर्सिंग स्टाफ के पास कि आपने काम पे आना है, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। इस तरह है कि मसाइल तो हैं। सिक्योरिटी देंगे लेकिन तनख्वाह नहीं देंगे। देखिए ना, जब वो खुद अमेरिका उनके पैसे नहीं दे रहे, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा और उनको मानने को कोई तैयार नहीं है। ये जो आज बैठक हुई है, जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये मेरे ख्याल में बहुत अहम गेटवे है पाकिस्तान। ये और गेटवे सऊदी बन सकता है, गेटवे आप बन कह रहे सकता हैं। है। ठीक है। तो देखिए, ये वो इंसान है, वो जो इस वक्त वहाँ पे लोग हैं, तो तालीम याफ्ता लोग भी हैं, बाहर से पढ़ के लोग आए हैं। ठीक। कई लोग ऐसे थे कि पाकिस्तान में उन्होंने जॉब किए हैं, यानी पढ़ाया यहाँ पे मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेजेस में। तो एकदम जब उनकी गवर्नमेंट बनी है, खुद मेरे तालिबान ख्याल में आप भी सेकंड उनको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए टू एडजस्ट। तालिबान को खुद भी ना यकीन था, ना अंदाजा था कि इतनी जल्द हुकूमत में आएंगे। काबुल उनके तवक्को से बहुत जल्द गिरा है। जो मेरे साथ एजाज चौधरी साहब भी मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं बज़रिए स्काइप। एजाज चौधरी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें इस स्टूडियोज में ज्वाइन किया हुआ है। समी यूसुफजई साहब हैं, मुश्ताक यूसुफजई साहब, डॉक्टर आदिल नजम साहब। हम आज जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक गैर मामूली जो इजलास हो रहा है OIC का, इसकी अफादियत, अहमियत और मुमकिन नताइज इलामिये पे गुफ्तगू करें। मैं आपको ओपिनियन चाहूँगा, आपको क्या तवक्को वाबस्ता है? और यहाँ पर बात हो रही है कि ये गेटवे साबित हो सकती है, एक माइलस्टोन अचीव हो सकता है कि एक छत के नीचे मुख्तलिफुल ख्याल जो ममालिक के नुमाइंदगान मौजूद हैं और अफगान सब सर जोड़े हुए हैं अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए, उसकी हिकमत अमली वजह करने के हवाले से आपकी सर इस हवाले से क्या ओपिनियन है और आपकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता है? देखिए, पहला तो ये है कि बहुत ही बरवक्त कदम है और हमारी हुकूमत ने ये दुरुस्त सोचा कि किसी न किसी तरीके से बैनुल अक़वामी बरादरी को मोबिलाइज करें, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने तौर पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब इस बात में कोई अब शक नहीं रह गया कि इतनी ज़्यादा सूरत हाल गंभीर हो गई है। हर तरफ से जो इंदिए मिल रहे हैं वो ये है कि अगर फौरी इमदाद ना दी गई तो बड़े संगीन हालात पैदा हो सकते हैं। और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म ने तो उनका खुलकर इजहार किया कि यहाँ से एक नई लहर रिफ्यूजीज़ की बाहर जा सकती है, दहशत गर्दी में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। अब ऐसे में पहले तो अमेरिका से बहुत सारी तवक्कुआत थी, क्योंकि अमेरिका ने उनके पैसे भी रोके और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को भी कुछ थोड़ी सी रुकावट की। तो बैंक्स जो थे जिन्होंने ये सारे पैसे लाने और ले जाने थे, वो सारे के सारे ड्राई कर गए। अब ऐसे में इकोनॉमिक कोलैप्स, ह्यूमैनिटेरियन कोलैप्स इकट्ठे आ गए हैं, जिसका मतलब यह है कि एक बहुत ही संगीन सूरत हाल है। तो क्या ऐसे में हमारी मुसलमान दुनिया को अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए।
اور یہ اچھی بات ہے کہ سعودی عرب نے یہ تجویز دی اور پاکستان نے بھی اس پہ عمل کیا. اب کمپلیکیشن کیا ہے, مسائل کیا ہے, پیچیدگی کیا ہے؟ پیچیدگی یہ ہے کہ سینکشنز ہیں, طالبان کی حکومت کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں, تو ان کو تک پہنچایا کیسے جائے. اصل مسئلہ پیسے ریز کرنا نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پہلے انٹرنیشنلی 1.7 بلین ڈالرز تو پلیج ہوئے تھے, لیکن 40 years you stood together with our Afghan brothers and sisters, and you are already hosting 4 million of the Afghan brothers and sisters, and the offer to not only just organize a conference but to do more. For example, we support the idea to form a special mechanism so that humanitarian assistance can be channeled and can be coordinated, and I think Pakistan can be the host for that mechanism. So we can have the OIC office in Kabul and then Pakistan, because you have to go through somewhere to go to Kabul, and you have the air contact, you have the land contact, and we have set one of our NGO, the Global Peace Mission, is already set an office in Kabul. I spoke to my colleague Mr. Qureshi. I think a lot of working collaboration between NGOs, Malaysian NGOs and Pakistan NGOs, plus other countries' NGOs. I think we should work together. That's good. Yeah. Thank you. First of all, I would like to thank Malaysian Foreign Minister who came all the way to Pakistan to attend OIC extraordinary session on Afghanistan, and we welcome their suggestions and their support they provided, and in this high time, and I wish wish them safe journey back to home. Thank you. Thank you so much. Thank you. Always pleasure. OIC اجلاس کے بعد معزز مہمانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. ملیشیا کے وزیر خارجہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب اور وفاقی وزیر علی محمد خان نے مہمانوں کو الوداع کہنے کے لیے وفاقی وزراء اس وقت موجود ہیں ایئرپورٹ پر, اور مہمانوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مسئلہ ہے یہ صرف افغانستان کے ہمسائے کا مسئلہ نہیں ہے. افغانستان کا مسئلہ ایک طرح سے صرف اب امریکہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو یہ دباؤ جو ہے یا یہ جو ایک ریکگنیشن ہے, اس کا ادراک امریکہ پہ بھی ہوگا. کیونکہ امریکہ کیوں ہم باری باری کہہ رہے ہیں, ایک تو اس لیے کہ 20 سال تک ظاہر وہاں پر انہوں نے قابض تھے 20 سال سے, لیکن جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے, جو میں اکنامک ایڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم جو پیسوں کا جو بینکنگ سسٹم ہے, وہ جو ہے ایک طرح سے فریز جو ہوا ہے وہ امریکہ کے اشارے پہ ہوا. تو ان اے وے آئی ہوپ اس سے امریکہ کو بھی یہ سگنل ملے گا کہ یار یہ صرف افغانستان کا یا صرف طالبان کا یا صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ دوسرے ممالک جو ہیں یہ بھی اسی قسم کی بات کریں. اگر ایک مجھے آپ اجازت دیں, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ پہلا قدم کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک بہت اچھی کانفرنس ہے جیسے سارے کہہ رہے ہیں, اور اس کی میرے خیال میں کم از کم 3 سب سے اہم تو افغانستان کے لیے. دوسرا یہ کہ OIC خود کے لیے یہ ایک اچھی چیز ہے. بذات خود OIC جو ہے اس کے بھی تو مسائل ہیں نا, مسلمان دنیا کے بھی مسائل جی ٹھیک ہے, اور ایک امپورٹنٹ ایشو پہ مسلمان دنیا کا جمع ہونا اس ادارے کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ دنیا یہ بھی کہتی ہے کہ اچھا یار تم جو مسلمان ہو تم نے کیا کیا, ہم سے تو مانگ رہے ہو. ایگزیکٹلی. تو ان اے وے OIC کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ جواب دے سکتی ہے کہ جناب ہم صرف باقی دنیا کو نہیں کہہ رہے, ہم خود بھی کچھ کر کے دکھائیں گے. اور پاکستان کی اس لیے اہم ہے کہ پاکستان, یہ میرے خیال میں اس قسم کی اہمیت ہے جس طرح جب کرکٹ واپس آئی تھی نا پاکستان میں, تو ایک خوشی یہ تھی کہ اچھا ناؤ وی آر گیٹنگ بیک ٹو نارمل. یس.
تو ان اے وے ہماری ڈپلومیسی کے لیے اور اس کی میرے خیال میں خراج تحسین اور یقیناً مبارکباد ملنی چاہیے وزیر خارجہ کو شامت قریشی صاحب کو، لیکن حکومت کو۔ فارن آفس کو، کیونکہ یہ اس قسم کی کانفرنس کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہوتا۔ جی بالکل، اس کی جس لوجسٹک جو ہے کہ کس نے کہاں سے آنا ہے، اس نے کہاں ٹھہرنا ہے، کس کو کہاں بٹھانا ہے، کس کو کون آئے گا کون 40 نہیں سال آئے گا، بعد ہوئے نا اتنی بڑی ایونٹ۔ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ سو آئی تھنک دیٹ اٹ سیلف از ورتھ سیلیبریٹ۔ اٹس ورتھ اپریشیبل بات ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ بتائیے گا یوسف زئی صاحب کہ جو بات اٹھائی، بہت اہم نقطہ اٹھایا اعزاز چودھری صاحب نے کہ انشاءاللہ بہت سی پلیجز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، فائنینشیل پلیجز کی میں بات کروں، مالی امداد کی بات، ترسیل کی پیچیدگی آپ کے ذہن، آپ ضربت افغانستان کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، آپ وہاں پر گئے بھی ہیں، کیا ہو سکتا ہے افغان، اب پولیٹیکل کویسچن کو ایک دم کچھ لمحے کے لیے ہم اسائڈ رکھ دیں، سیاسی نقطہ کو اگر اختلاف ہے وہ اس وقت ہمارا مطمع نظر نہیں، ہمارا مطمع نظر ہے افغان عوام کی امداد کرنا، کیا وہ ویز اینڈ مینز ہو سکتی ہیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، UNDP ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، وہ وہاں جا کر اپنے آپریشن شروع کر سکتے تاکہ افغان عوام تک یہ جو ترسیل کا عمل ہے یہ مکمل ہو سکے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت طالبان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ جو ممالک آج کانفرنس میں شریک ہوئے، اور اس وقت طالبان کی کسی سے کوئی خاص دشمنی نہیں ہے، مخالفت نہیں ہے، اور انہوں نے دروازے کھولے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں افغانستان میں، آپ انویسٹ کریں، آپ پیسے لگا۔ اچھا دیکھیں، یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، باقی ادارے ہیں، WHO ہے، تو آلریڈی ان کے وہاں پہ پروجیکٹ جاری ہے، لیکن WHO ایشین ڈیولپمنٹ بینک انہوں نے کام بند کیے ہوئے ہیں، جو پروجیکٹ ان کے بند کیے ہوئے فی الوقت۔ لیکن یہ جو سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، تو ان کے میرے خیال میں اچھے ہیں وہاں پر۔ سب سے جو اہم اور بات ہے کہ اس وقت بہت سارے ایمبیسیز وہاں پہ اوپن ہیں، آپریشنل ہے، تو اس لیے یہ جو ممالک ہے، ریجنل پاورز، یہ چاہتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کرے افغانستان میں، اور یہ میرے خیال میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ اگر ممالک چاہیں تو طالبان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہ اسٹریٹجی نکال سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پیسے جو کنسرن ہے لوگوں کے، ان تک پہنچ، ان کے ڈور سٹیپ تک پہنچے، یہ جو ہے لوگوں تک پہنچ جائے، جو امپلائیز ہیں، ادارے ہیں۔ یہ سبھی صاحب نے بات کی کہ واقعی سب ادارے کولیپس کر گئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اب بھی وہاں پہ ہیں، لوگ اپنی جاب پہ جا رہے ہیں۔ 5 لاکھ اس وقت سرکاری ملازمین اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں، یہ وہ افغانستان میں ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، تو دیکھیں بہت سارے لوگ جو وہاں پہ فورن ایجنسیز کے ساتھ تھے، میڈیا کے ساتھ تھے، تو دیر آر ویز اینڈ مینز، طریقہ کار وضع، وہ کہتے ہیں اف دیر از اے ول دیر از اے وے۔ احمد رشید صاحب نوٹڈ افغان اینالسٹ ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ احمد رشید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ہم سر بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے جو افغانستان اسپیسیفک ہے، 41 سال بعد دوبارہ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، جنوری 1980 میں ہوا تھا، اور اب آج یہ 19 دسمبر 2021 کو اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد، اس کی اہمیت، ممکنہ اعلامیے، اس کی ان خطوط پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنی انپٹ دیں گے، آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا آپ کی نظر میں اس کا ٹینجیبل آؤٹ کم کیا ہو جو افغان عوام کی بہتری کا سبب بن سکے؟ میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان عوام کو سخت ضروریات ہے، دوائیوں کی، کھانے کی چیزیں، اور ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرب ملکوں نے کچھ خاص کوئی حمایت نہیں کی ہے، ہمت نہیں کی ہے، ان کا ساتھ بھی نہیں دیا ہے اس مشکل وقت میں، بلکہ جو ملک جن کے پاس زیادہ ذخیر نہیں ہے جیسے ایران ہے، پاکستان ہے، وسطی ایشیا ہے، ان نے دیا ہے سامان، اور عرب ملکوں کا ابھی تک ہم انتظار میں ہیں کہ وہ کچھ ضرور اعلان کریں گے۔ آج سعودی عرب نے احمد رشید صاحب 1 ارب ریال کی اناؤنسمنٹ کی ہے سعودی وزیر خارجہ نے۔ اچھا، پھر تو یہ تو نئی خبر ہے مجھے۔ جی 1 ارب ریال کی اناؤنسمنٹ کی آج کے اناگرل سیشن میں۔ اچھی بات ہے، شاید پھر اس کے بعد اور عرب ملکوں جو ہیں وہ خود اور بھی اعلان کریں کنٹریبیوشن کا۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سارے اگر مسلمان ملکوں نے اگر شروع کر دیا دینا افغانستان کو کچھ سامان، تو پھر شاید مغرب میں بھی ان کا رویہ جو ہے، جو بڑا سخت رویہ ہے، وہ شاید تبدیلی ہو۔ اچھا احمد صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم نے 15 اگست کے بعد کی ایونٹ سے دیکھا تھا کہ ویسٹ تھوڑا سا، اور بالخصوص لیڈ بائی امریکہ، ذرا موترس تھے رابطہ کرنے میں یا بات چیت کے حوالے سے، بلکہ ایک نیگیٹیوٹی پائی جاتی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کانفرنس، کیونکہ اس میں امریکی نمائندہ خصوصی ٹام ویسٹ بھی شریک ہیں، اس سے اور امریکہ میں کچھ ڈیولپمنٹ بھی ایسی ہو رہی ہیں، ہمیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب بھی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی اب یہ رائے پائی جاتی ہے
کہ اگر افغان طالبان سے آپ نے انگیج نہیں کرا تو ایٹ لیسٹ ان کی عوام تک آپ جو امداد ہے وہ ضرور فراہم کی جائے. اٹس ٹائم ٹو ایکٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے, پازیٹیوٹی ہے اس حوالے سے؟ جی ہاں ضرور پازیٹیو ہے کہ امریکہ کا نمائندہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور ان امریکہ نے کچھ پیسے ریلیز کیا ہے, میرے خیال میں $300 ملین نے ریلیز کیا ہے اور امید ہے کہ وہ اور بھی انشاءاللہ ریلیز کریں گے. اور یہ عرب ملکوں نے جو پیسے دیے ہیں ان کو میچ کرنے کے لیے امریکہ نے ضرور کوئی قدم اٹھانا ہوگا. جی بہت شکریہ احمد رشید صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اعزاز چودھری صاحب, پھر میں سمیع آپ کو اعزاز صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, جیسے یہاں بات ہوئی ابھی احمد رشید صاحب بھی کر رہے تھے, پاکستان کی جو چونکہ آپ فورن سیکٹری بھی رہے ہیں, فورن پالیسی پاکستان نے چلائی تھی, امیجیٹ 6 نیبرز انہوں نے انٹریکٹ کیا. آپ نے دیکھا اس کا پہلا ورچوئل اجلاس پاکستان میں ہوا, دوسرا اجلاس تہران میں ہوا اور اب بیجنگ میں متوقع ہے. اس کے بعد ہم نے اس آج کی جو کانفرنس ہو رہی ہے, میں سوال کو اس طرح بلڈ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ تو آگاہ ہیں کیونکہ وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں, جس میں پاکستان شامل ہے 6 امیجیٹ نیبرز. اب انڈونیشیا, ملیشیا, نائجیریا, افریقن مسلم کنٹریز, سعودی عرب, کویت, UAE, ان کے نمائندگان بھی شامل ہیں. تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر بھی یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جائے گا, جیسے احمد رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ایک اچھی بات کی 1 ارب ریال کا, اس سے دیگر جو ہمارے ڈیولپڈ ملک ہیں, ٹرکی کے فورن منسٹر کہہ رہے تھے کہ دنیا کو مدد کرنی چاہیے سیاسی اختلافات کو بالاتر رکھ کے, تو ایک اچھی خارجہ پالیسی کی نشاندہی بھی کرتی ہے ساری صورتحال سر. یقیناً دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے ذریعے جو پیغام گیا ہے باہر کی دنیا کو وہ یہ ہے کہ یہ افغانستان کے اندر جو انسانی بحران کا مسئلہ ہے, جی سر, یہ صرف پاکستان یا دوسرے جو افغانستان کے ہمسائے ہیں یا خطے کے ممالک کا نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے خطے کے ممالک کے ساتھ تو بہت زیادہ کوارڈینیشن کی ہے, ابھی بھی تک چل رہی ہے. امریکہ کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہماری چل رہی ہے, لیکن مسلم دنیا میں ابھی تک کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی. تو اس کانفرنس سے یہ پیغام گیا ہے کہ جی سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ تجویز بھی سعودی عرب سے آئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مسلمان دنیا جو ہے وہ انشاءاللہ ول بی فورتھ کمنگ, ان کو بالکل کرنا چاہیے. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ ایک نقطہ عروج ہے میرے خیال میں, کیونکہ پاکستان نے ایک درست قدم اٹھایا ہے کہ اس وقت آپ سیاست چھوڑیے کچھ دیر کے لیے اور اس وقت افغانستان کے عوام کے اوپر اپنی توجہ دیجیے. اس سے کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ راستے نکالے جا سکتے ہیں اور نکل آئیں گے. لیکن یہ بات جس طرح میں نے بھی آپ کو کہا کہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. شروع اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت سارا وہاں پہ سسٹم ہے, اکنامک سسٹم کولیپس ہو رہا ہے. ابھی آپ کے 2 یوسف زئی بیٹھے ہوئے تھے, دونوں کی رائے تھوڑی سی مختلف تھی, لیکن میری اپنی بھی جو اطلاع ہے, مثال کے طور پر ہمارے سیرینا ہوٹلز کے جو CEO ہیں وہ گئے ہوئے تھے کابل. اچھا, واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا, بولانی صاحب آپ کے ہوٹل میں کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے طالبان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو خواتین ہیں وہ باقاعدہ آ سکتی ہیں, کام کر رہی ہیں, ان کی جو ورکرز ہیں. تو کچھ خبریں تو حوصلہ افزا آ رہی ہیں وہاں سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے, کیونکہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تو شاید پہنچ ہی جائے کسی نہ کسی طریقے سے. آج کی کانفرنس اور بھی دوسرے معاملات ہیں, لیکن اگر انہوں نے نظام چلانا ہے وہاں پہ, دیکھیں اب وہ فائٹرز نہیں ہیں, اب وہ حکومت ہیں. ٹھیک, اب وہ حکومت ہیں. تو اس لیے حکومت چلانے کے لیے یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے, انہیں اب دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ ریکگنیشن یعنی ان کو تسلیم کرنا, اس کے اوپر کافی مشاورت ہو رہی ہے. پاکستان نے ابھی تک تو خطے کے ممالک کے ساتھ مشاورت کی ہے کہ خطے کے ممالک مل کر فیصلہ کریں گے, لیکن قانونی پیچیدگیاں ہیں, سیاسی عوامل ہیں, اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں, طالبان آسان بنا سکتے ہیں اگر وہ پروگرس جو دنیا دیکھنا چاہتی ہے, جو انہوں نے وعدے کر رکھے تھے, جو انہوں نے توقعات ان سے وابستہ ہیں, اگر ان معاملات میں کچھ پیش رفت ہوتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا آگے نہیں آئے گی. میرے خیال میں چاہوں گا اسی نقطے میں سمیع یوسف زئی صاحب کو بھی شامل. سمیع یوسف زئی صاحب, آپ بتائیے کہ ہماری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف الخیال لوگ جب اپنی رائے دیتے ہیں تو ایک بیسٹ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں آج کی اس کانفرنس کا بیسٹ فالو اپ کیا ہو سکتا ہے؟
मेरे ख्याल में बेस्ट फॉलो अप यही है कि रिगार्डलेस के तालिबान के साथ मसला है, अप्रोच और कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, वो रिकग्नाइज हो ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मेकनिज़म बनाना चाहिए कि किस तरह ये जो एड आ रही है तनख्वाह की शक्ल में भी जो एम्प्लॉइज़ है उनको डिलीवर करे, ये कोई सिस्टम बनाए कि उस पर ना सोचे कि बस अगर रिकग्नाइजेशन न हुआ, आपको हुकूमत तस्लीम नहीं हो गई तो हम अफगानों को कुछ नहीं देंगे। मेरे ख्याल में इस चीज़ से निकलना चाहिए। यहाँ पर लोग बिल्कुल ख़तरनाक हद तक ये सूरत हाल जा रही है, खुराक बिल्कुल ख़त्म हो रही है। मुझे पता है जो 1600 अफगानी का 50 रुपये का आटा, 50 किलो आटा मिलता था, अब 2800 है। 50 किलो आटा जो 1600 अफगानी का मिलता अभी था, और भी ऊपर जा रही है। चूँकि ये ऐसा नहीं है, यहाँ पाकिस्तान से भी आटा जा सकते हैं, कज़ाकिस्तान से आ रहा था, लेकिन वो बिजनेसमैन कह रहे हैं कि वो जो जिससे हमें आटा लेना तो उसको हम ट्रांजेक्शन कैसा करें, पैसे कैश में तो नहीं दे सकते, तो दुकान का मामला नहीं है, तो दो मुल्कों के बिज़नेस है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा मेकानिज़म इस्लामी दुनिया को भी ये OIC के थ्रू भी किसी भी प्लेटफार्म से बनाना चाहिए ताकि लोगों को असिस्टेंट डिलीवर हो जाए, और ये सब तनख्वाह की शक्ल में हो तो बेहतर। इसलिए कि सारी उम्र तो आप खैरात पे नहीं गए, हमारे सारे एक मुल्क है, लोग मेहनती लोग हैं, उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दो, वो अपनी बच्चों के ख्याल रख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त एक तो लोग बहुत मायूस हो गए कि कोलैप्स हुआ, ठीक है कोलैप्स हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, नया हुकूमत है, हुकूमत और तालिबान और हुकूमतों के दरमियान बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों असिस्टेंट भी लेना चाहिए और तालिबान को आहिस्ता आहिस्ता ये उनको कन्वे करना चाहिए कि आपको बदलना होगा। ये जो बार बार नुक्ता जो उठाया जा रहा है मुश्ताक साहब, मैं आपको और आप भी से जवाब दीजिएगा कि अफगानिस्तान बार ऑफ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है अफगान लिए, आप समझती है ये जेन्युइन कंसर्न्स और उसको एड्रेस करना पड़ेगा, वगरना मामला आगे नहीं बढ़ेंगे? मुश्ताक साहब, ये तो है कि तालिबान को खुद बदलना पड़ेगा। मुझे तो लगता है, मैं तो फॉरेन मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स लगता है कि दे नो इट कि वर्ल्ड और वो खुद भी चाहते हैं, तालिबान की लीडरशिप है कि बिल्कुल हमें कुछ चीज़ों पे हम कंप्रोमाइज़ ऑलरेडी कर चुके हैं। जो उन्होंने स्पीच की है जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के अमीर खान मुत्तकी साहब, तो उन्होंने कहा है, देखिए सबसे जो मेजर कंसर्न है ना दुनिया की अफगान तालिबान के मतलब वो है कि ये उन्होंने स्कूल बंद किए हुए हैं, लड़की को इजाज़त नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे इलाकों में कॉलेजेस में हाई स्कूल में लोग लड़के जा रहे हैं। यूनिफॉर्म पॉलिसी है या ये 34 सूबे हैं ना अफगानिस्तान सूबे हैं, तो 34 सूबों में एक ही पॉलिसी है या हर सूबे के लिए अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस है? हर जगह सेम पॉलिसी है, सेम मिनिस्टर है, और उनका जो अदर इशू है वो है ख़वातीन के मुतल्लिक। तो वो ख़ुद उनके जो लीडर है शेख अहमदुल्लाह खुनज़ादा जी, उन्होंने फरमान जारी किया और उन्होंने जो ख़वातीन की हुकूक़ की बात की है तो उन्होंने बाकायदा एम्पावर किया है अपनी गवर्नमेंट को, लोगों को, और ये लोगों को भी कहा है कि जहाँ जहाँ ख़वातीन को मसला हो विरासत में, फैमिली में, अपने हस्बैंड से, तो आप जो नियरेस्ट आपके पुलिस स्टेशन है, तालिबान के जो दफातर हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे और आप शिकायत कर सकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ये आदिल जब साहब, ये जो मुश्ताक जी जी आप अपनी बात मुकम्मल ये देखें ना, और तो कुछ है नहीं जी, यानी आइडियल गवर्नमेंट तो नहीं है, आइडियल गवर्नमेंट तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब 4 महीने हो गए तालिबान को, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आज तक वो लड़ते थे, अब ज़्यादातर लोगों को यकीन भी नहीं है कि हम हुकूमत में हैं ना। ये नुकता मैं कहता हूँ कि उस मोड को ट्रांसफॉर्म करने में 4 महीने में देखिए यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बनती है तो कितने मसाइल होते हैं, अभी चैलेंजेस हैं। ठीक कह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनके पास सिस्टम में चलाने के लोग नहीं होते, दुनिया मानने को तैयार नहीं है, अच्छा सारे लोग भाग गए हैं जो प्रोफेशनल लोग थे, तो इनसे यही तवक्को करना कि आप एक आइडियल सिस्टम दें, ये मेरे ख्याल में मुश्किल है। मेरे ख्याल में 4 महीने का हुकूमत नहीं है, 5 साल पहले भी हुकूमत हो कर चुके इसी मसले पे, अभी ये कह रहे हैं कि स्कूल, लेकिन अजीब सा है, नॉर्थ के कुछ सूबों में मकातिब खुले हैं लेकिन मरकज़ में मकातिब नहीं है। पश्तून बेल्ट में किसी स्कूल को उन्होंने इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि लोगों को ये क्या है, कोई नया ये जो नुकता है आदिल साहब आप समझते हैं? बात करूँ, बेशक आप करें, एक मेरे ख्याल में जो मुझे ना उम्मीद है वो यही है कि देखिए इस वक्त उन्होंने जो आम माफ़ी का ऐलान किया था ना, तो उन्होंने उस पर अमल किया। ये मैं कह रहा था, पॉलिटिकल जो उनका एक तरफ ये जो उनको पकड़ा नहीं, किसी को मारा नहीं, तो जिससे खून खराबा नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी नहीं, जहाँ पर प्लसेस हैं वहाँ माइनसेस भी हैं। वे फॉरवर्ड क्या इसका होगा? ये सूरत हाल तो पेचीदा है, सूरत हाल पेचीदा और एक्सपेक्टेशन का बार भी बहुत ज्यादा है, पेचीदा है, और मेरी तमाम जिंदगी में पेचीदा रही। मैं जब से मैंने होश संभाला, नहीं ये बात सीरियस बात है कि ये कोई आज पेचीदा नहीं हो, ये पिछले साल भी पेचीदा थी, 20 साल पहले भी पेचीदा थी, 40 साल पहले भी पेचीदा थी, और इंशाल्लाह आइंदा शायद कोई सहल चीज निकल आए। नहीं, ये मैं सीरियस बात ही कर रहा हूँ कि एक सोसाइटी जो इतनी पेचीदगियों में से निकली है, वो एक कॉन्फ्रेंस से या हमारी एक गुफ्तगू से ठीक नहीं होगी। लेकिन 2 गुजारिशें, एक तो जो है मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आई होप
وہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ اس سے نکلے گا کیا، نکلے گا کیا؟ ایک یہ نکلے کہ ہم طالبان سے فوکس، جو سول فوکس اس وقت ہے وہ طالبان کیا کر رہے، ٹو افغان لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر 40 سال 70 سال 20 سال جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی پسا ہے تو وہ افغان عوام پہ رائٹ. تو اگر ہم فوکس وہاں لا سکیں، پہلی چیز یہ، مجھے نہیں پتا کہ یہ طالبان 1.0 ہے کہ 2.0 ہے کہ 5.7 ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ 2021 کا کابل وہ کابل نہیں ہے جہاں امریکہ آیا تھا. 2021 کا کابل وہ کابل نہیں ہے جہاں طالبان نے پہلی بار حکومت بنائی تھی. ٹھیک ہے، جب وہ پہلی بار آئے تھے تو ایک سوویت جنگ تھی کنڈرات میں، اور بالکل کھنڈرات تھے، اس کے بعد سول وار. جب امریکہ آیا تھا تو ایک طالبان کا حکومت تھی. اب جو ہے ایک جنریشن ہے، یہ ایک بڑا ینگ ملک ہے، ایک جنریشن ہے جو پچھلے 20 سال گزار چکی، ان کی توقعات ہم سے چھوڑ دیں، طالبان سے فرق ہے. ادروی آپ ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ اعزاز صاحب نے جانا اور ہم نے 5 بجے کی ہیڈ لائن پہ جانا ہے. اعزاز صاحب، سر آپ کا لاسٹ کمنٹ لوں گا سر، وے فارورڈ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے سر، لاسٹ کمنٹ، اور پھر ہم نے نیوز بریک پہ جانا ہے، پھر ہم دوبارہ آئیں گے، ہماری بھی ٹرانسمیشن ختم نہیں ہوئی، لیکن آپ کے لاسٹ کمنٹس چاہیے سر. لاسٹ کامنٹ یہ ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم کو تجزیہ کار کیوں لکھا ہوا؟ یہ تو دانشور ہیں. پروفیسر لکھا ہے سر، اب آگے آپ نے کہا ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم. بڑا اچھا کیا ہے، وہ اب تجزیہ کار بھی لکھا آ رہا تھا، اس لیے لائٹر وین. اچھا ایسا ہے کہ میرا آخری ورڈ یہ ہے کہ یہ اچھی شروعات ہے اور اس کا فالو اپ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، اور میرے خیال میں اس کے اوپر زور رکھنا چاہیے، اور نہ صرف مسلم ممالک، میرے خیال اس کے بعد خطے کے ممالک کو موبلائز کیا جائے، اور پھر آخر پہ بین الاقوامی برادری کو موبلائز کیا. چلے سر، بہت شکریہ اعزاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سمیع یوسف زئی صاحب آپ کا بہت، مشتاق یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ نشست کریں گے، عادل نجم صاحب رہیں گے، اور ہمیں نغمانہ ہاشمی صاحبہ جوائن کریں گی. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیں گے، نیوز بریک کی جانب پڑیں گے. نیوز بریک کے بعد دوبارہ ہیڈ لائنز کے بعد آئیں گے، جو پی ٹی وی نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن آن OIC اسپیشل سیشن آن فار افغانستان پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ٹیون ٹو PTV نیوز. ایک چھوٹا سا وقفہ، اوور ٹو نیوز اسٹوڈیوز.